زبیر صاحب، حضرت شیخ ابن عربی کی شخصیت کیسی تھی؟ آپ کے اخلاق و کردار میں نمایاں چیزیں کیا تھیں؟ کتنی بے مثال عزت، محبوبیت اور پذیرائی ملی؟ پھر آپ کے وصال کی اور آپ کے مزار مبارک کی کچھ باتیں بتائیے۔ جی، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے جب انہوں نے یہ فرمایا کہ ہوا بحر الحقائق لا نہایت لہ، کہ وہ ایک ایسے بحر حقائق ہیں کہ اس کی کوئی نہایت ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے بات کر لی امام فخر الدین رازی، انہوں نے کہا کہ آپ ایک بہت عظیم المرتبت ولی اللہ ہیں۔ پھر محمود بن محمود شافعی، مجد الدین فیروز آبادی، محب اللہ الہ آبادی، یہ کتنی شخصیات ہیں۔ علامہ عبد الوہاب شیرانی کی بات ہوگی، انہوں نے کہا کہ آپ محققین اور عارفین کے سرتاج ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایسا خراج حضرت شیخ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو والد گرامی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں نا تو میں ممبر پہ بیٹھ کے جو فصوص الحکم ہے اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک فقرہ، ایک ایک مسئلہ میں قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو مقصد ہے کہ آپ کے تو اتنے کمالات ہیں۔ حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالکل، بے بھی آپ شک سے متاثر تھے۔ بے شک۔ اچھا، باقی جب ان کے اقوال کی بات آتی ہے، تھوڑی سی وحدت الوجود کی بات آتی ہے، تو اگر ہم اس کو شروع کریں، کیونکہ آپ وجود کی بات کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ وجود ہی خیر ہے اور عدم شر ہے جی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی رحمت سے بنایا ہے، ہائے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا جو وجود ہے اور بندے کا وجود مبائن ہے، یعنی بندے اور اللہ میں کوئی اشتراک نہیں آپ نے فرمایا۔ بے شک۔ آپ نے فرمایا میرے میں الوہیت کی کوئی رمق نہیں ہے، صرف یہ کہا کہ انسان کے اندر اس کے صفات اور اسماء متجلی ضرور ہوتے ہیں، اور جب وہ متجلی ہو جاتے ہیں، جب اس کی تجلی پڑتی ہے تو اس میں پھر صفات معدوم بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آپ نے فرمایا۔ یہ ہمیں بہت یقین کے ساتھ اور بالوضاحت قارئین تک اور ناظرین تک پہنچانا ہے جی، بے کہ شک۔ حضرت ابن عربی قطعاً اس کے قائل نہیں ہیں کہ خدا اور بندہ متحد ہو سکتے جی ہیں، بالکل، یہ غلط ہے۔ قطعاً حلول کے قائل نہیں ہیں جی، بے کہ شک۔ انسانی شخصیت میں خداوند حلول کر سکتا ہے، قطعاً قطعاً اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شکل میں کوئی نبی آ سکتا ہے۔ جی، آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو منسوخ کرے، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی کے پر آئیں مطابق گے، فیصلے کریں گے، آپ نے یہ فرمایا۔ اچھا، اب آپ ان کے اگر ہم تھوڑے سے اقوال جی جی، ان کے ضرور عربی کے تھوڑا سا ہو سکتا ہے ان کا کانسیپٹ تھوڑا بہت جتنا ہمیں سمجھ ارشاد ہے کیجیے۔ اس کا فہم ہے۔ فرمایا کلو ما تراؤ عینک فہو صورت الحق فی مرۃ العالم، جو کچھ تیری آنکھ دیکھتی ہے وہ صورت حق یعنی حق کی تجلی ہے جو اس دنیا کے اس عالم کے آئینہ سے منعکس ہو رہی ہے، اس سے جلوہ گر ہو رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں الحق لا یدرک الا بالحق، اگر آپ نے حق کو دیکھنا ہے نا، حق کا ادراک کرنا ہے تو آپ حق سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں حق ہوگا، سچ ہوگا، تو پھر اس حق کا حق کا ادراک آپ کر سکیں گے۔ آگے فرماتے ہیں المحبت دین واللہ دین المحبہ، محبت ہی اصل دین ہے اور اللہ خود دین محبت ہے، سبحان اللہ، یعنی عشق ایمان کا مغز ہے، بے شک۔ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے دو طرح کی محبت کرتا ہوں، ایک اپنے فطرت کے تقاضے کی وجہ سے کرتا ہوں، اور ایک اس لیے کہ تو لائق محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر فرمایا الکون میرۃ لا ترا فیہا الا نفسک، کائنات ایک آئینہ ہے، اس میں تو اپنی ہی حقیقت کا عکس دیکھتا ہے۔ اصل میں یہ جو آئینے کی تمثیل آپ استعمال کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو جمال ہے اس کی تجلی کا انعکاس انسان میں ہوتا ہے، عکس کہتے ہیں، حلول اور اتحاد نہیں کہتے، حلول اور اتحاد، وہ آئینے کا جو ہے نا، اور آئینے کا کانسیپٹ بھی انہوں نے حدیث مبارکہ سے لیا ہے نا۔ جی جی، بے شک، المؤمن مرآۃ المومن، جی بے شک، بالکل حدیث شریف ہے۔ اچھا، پھر آپ نے فرمایا کہ العارف من جر الحق فی کل شیء بل جرا عین کل شیء، عارف وہ ہے جو ہر شے میں حق کو دیکھے بلکہ ہر شے کے حق ہی کا ظہور سمجھے۔ اچھا، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ لا تنکر ما جہلت فإن العالم کلہ بحر لا ساحل لہ، جو بات تمہاری سمجھ نہ آئے اس کا انکار نہ کرو۔ کمال ہو گئی، کائنات تو ایک بے کنار سمندر ہے، ہو سکتا ہے تم اپنے ادراک کے کسی اور سطح پہ جاؤ تو پھر تمہیں اس کی سمجھ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا نا جی فوق کل ذی علم علیم، جی
بے شک، ہر صاحب علم جی سے بے اوپر شک، ایک صاحب علم ہے. جی بے شک. فرمایا العارف کالطفل لا يحمل هم الغد، یعنی عارف بچے کی مانند ہوتا ہے جو کل کی فکر نہیں کرتا، وہ لمحہ موجود میں رہتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے، علامہ اقبال نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں. اچھا پھر فرمایا ان الحق لا يتجلى في مرتين، حق ایک ہی تجلی کو دوبارہ ظاہر نہیں کرتا. اور یہ قرآن پاک کی وہ کل یوم اللہ ہوا فی شان، اس کی شرح بیان کر دی ہے. اچھا پھر فرماتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ فنا ہو جائے گی، بلکہ اس لیے کہ وہ ہر لمحہ نئی تخلیق میں آتی ہے. کیا بات. میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں. وہ بھی ہے نا جی، کیا رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. بے شک بے شک. اچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حقیقت محمدیہ کی ابھی بات ہوئی. کہتے ہیں الحقیقت المحمدیہ اول الخلق و اصل الوجود، حقیقت محمدی ہی پہلی تخلیق ہے اور تمام وجود کی بنیاد ہے. اچھا آپ نے العقل الاول بھی فرمایا ہے، الوجود الاول بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کامل انسان ہے جن کے ذریعے صفات حق ظاہر ہوئیں. پھر آپ نے فرمایا ما من ولی الا وهو وارث لمحمد، سبحان اللہ. کوئی بھی ولی ایسا نہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث نہ ہو. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وراثت ڈالی ہے، وہ ولایت کی وراثت پائی ہے. اور پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا درس دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے چہرے میں اپنے رب کا جلوہ دیکھتا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کہا کیا بات ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آئینہ عرفان ہے جس سے ہمیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اللہ نے کائنات کو اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر پیدا کیا، پس کائنات ان کا آئینہ ہے اور وہ خود اللہ کے جمال کا آئینہ ہے. واہ. اچھا پھر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ الصلاۃ علی النبی نور یتجدد فی کل لحظہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ایک ایسا نور ہے جو ہر لمحہ تجدید پاتا ہے. جی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ درود رحمت دائمی کا مدار اسی کے اندر ہے. سبحان اللہ. سبحان